السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ریڈیو خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ 1200 موبائل یونٹس بھی متحرک کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عارضی معاہدے کے دوسرے جائزے کے لیے بات چیت کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے شروع کی گئی بے بنیاد آن لائن مہم کے باوجود پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت برقرار رہے گی۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کل قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 23 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آئندہ ماہ صوبے میں بیساکھی میلہ منانے کی منظوری دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے اختلاف رائے کو دبانے کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ روس کے صدر نے نیٹو کے ساتھ الحاق کے بعد فن لینڈ اور سویڈن کے ساتھ سرحدوں کے قریب فوج اور دفاعی نظام تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے شارجہ میں چوتھے ڈیف انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں سری لنکا کو 88 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ اور نامور کلاسیکی گلوکارہ شاہدہ پروین کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کے خلاصے کے بعد جانتے ہیں خبروں کی تفصیل ایاز اسلم سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے آج اسلام آباد کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے پیکج سے مستفید ہونے والے افراد سے بات چیت کی اور پیکج کے حصول کے سلسلے میں درپیش مشکلات کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو یہ بات یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ عوام کو پیکج کے حصول میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز میں کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سٹورز پر اشیاء ضروریہ مناسب مقدار اور رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے 1200 موبائل یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء کی دستیابی اور معیار کی نگرانی کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ 12 ارب روپے کے رمضان پیکج کی مکمل نگرانی ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کے وظیفے کی نقد رقم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کفالت پروگرام کے تحت امداد حاصل کرنے والوں کو 2,000 روپے اضافی دیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنی ملاقات کو صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات وفاقی وزراء احسن اقبال اور امیر مقام کے ہمراہ آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ فنڈز ملنے کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نے اس مسئلے کے حل کے لیے اجلاس بلانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس IMF کی ٹیم سے ملاقات کے بعد ہوگا جو عارضی انتظام کے معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں ہے۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر امیر مقام نے کہا کہ حکومت اور حزب اختلاف کی مشترکہ کوششوں کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت تھوک، پرچون، ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبوں کو ٹیکس لائحہ عمل میں شامل کرتے ہوئے
ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ تعارفی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ٹیکس محصولات میں شفافیت اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایف پی آر کو ڈیجیٹل بنیادوں پر استوار کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے تحت ایف پی آر کا نظم و نسق، معیشت کی جامع دستاویزی اور بڑے پیمانے پر ڈیجیٹلائزیشن کو بہتر بناتے ہوئے ٹیکس محصولات میں اضافے پر توجہ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی ٹیکس نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیجیٹل طریقوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے اور شفافیت بڑھاتے ہوئے ہم مزید یکساں ٹیکس نظام بنا سکتے ہیں جس سے معاشی ترقی تیز ہوگی اور تمام شہری مستفید ہوں گے۔ محمد اورنگزیب نے ایف پی آر ٹیم کی لگن کی تعریف کی اور تبدیلی لانے والے اقدامات پر عمل درآمد میں حکومت کی مکمل حمایت کا عزم ظاہر کیا۔ عالمی مالیاتی فنڈز کے ساتھ عارضی معاہدے کا دوسرا جائزہ کل اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کا یہ حتمی جائزہ ہوگا اور اس جائزے کے بعد اسٹاف سطح کا معاہدہ متوقع ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف جائزے کی کامیاب تکمیل کے لیے تمام ڈھانچہ جاتی معیارات، اعلیٰ کارکردگی اور اہم اہداف پورے کر لیے ہیں۔ فائنانس ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اسٹاف سطح کا معاہدہ طے پاتے ہی آئی ایم ایف کے انتظامی بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1 ارب کی آخری قسط مل جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے بے بنیاد آن لائن مہم کے باوجود پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت برقرار رہے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ آن لائن مہم پاکستان کے خلاف ایک سازش اور ملکی معیشت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی رہنما کو دی گئی سہولیات جیل میں موجود کسی اور قیدی کو میسر نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور مہنگائی سمیت لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پلیٹ فارم سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے اپنی وزارت کے حوالے سے حکومت اور ذرائع ابلاغ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ منصوبہ بندی کمیشن کی ذمہ داری ملک کو درپیش اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے درست معاشی اور ترقیاتی ترجیحات کا تعین کرنا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزارت منصوبہ بندی اور پلاننگ کمیشن کے افسران کی استدارہ کار میں اضافے کے لیے سیکرٹری منصوبہ بندی کو حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں اور دیگر وزارتوں کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے PC1 جائزے میں ماہرین کی شرکت کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار تیار کیا جائے۔ احسن اقبال نے کہا کہ مختلف شعبوں کے ماہرین اور تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کا پالیسی بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں سرکاری اور نجی اداروں کے علاوہ تعلیمی اور صنعتی شعبوں کی شمولیت بھی یقینی بنائی جائے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مرکز اقتصادی ترقی کے لیے مصنوعات کی تجارت اور ڈیجیٹل برآمدات کے ذریعے ملکی معیشت کو ترقی دے سکتا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کے قومی مرکز کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی عالمی سطح پر معیشتوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور قوموں نے اپنی ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوام کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد یہ بات ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس سے قبل وزارت کے دفتر آمد پر سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کو وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے مختلف محکموں اور اداروں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت تمام پالیسیاں تاجر برادری کے مشورے سے بنائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ مالی بحران کا حل پہلی ترجیح ہے اور حکومت کاروبار کے استحکام کے لیے تاجروں کی معاونت کی خواہش مند ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ آئندہ دنوں میں خصوصاً ٹیکسٹائل، افزائش حیوانات اور کان کنی جیسے اہم شعبوں میں تجارت کا حجم بڑھنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو عالمی منڈی میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے جدید طریقے اختیار کرنے اور عالمی معیار کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 23 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔
शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग आइंदा माह की 21 तारीख को होगी। उम्मीदवार इस माह की 16 से 18 तारीख तक रिटर्निंग अफसरों के पास कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल के लिए आखिरी तारीख रवां माह की 21 मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार इस माह की 29 तारीख तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त उसी रोज़ जारी की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों की 2 नशिस्तों और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर होंगे। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, इस्लामाबाद और सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में होगी। कौमी असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की है जिसमें मुतालबा किया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे में दिया गया फैसला वापस लिया जाए। शाज़िया मरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी सतह पर शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार दे। करारदाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि उन कारकुनों और मेहनत कशों के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड शुरू किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ऐवान का इजलास अब जुमे की सुबह 11 बजे होगा। दिफा और दिफाई पैदावार के वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने अपने दफ्तर में फ़राइज़ मनसबी संभाल लिए हैं। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान खान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा को अहम जारी सरगर्मियों समेत वजारतों और उनके ज़ैली महकमों के किरदार और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया गया। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनसे हर मुमकिन ताउन करेगी। रिहाइश और तामीरात के वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने वफाकी मुलाजमीन और आवाम को सस्ते घरों की शफ़ाफ अंदाज में फ़राहमी के लिए हुकूमत का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में स्टेट ऑफिस की आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए सरकारी मकानात मुख्तस करने के अमल को शफ़ाफ और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने गैर कानूनी अलॉटमेंट की रोकथाम और कारकर्दगी और शफाफियत यकीनी बनाने की गर्ज से अलॉटमेंट के अमल को जामे और मजबूत बनाने के लिए ठोस तरीक़ाकार पर अमल दरामद की हिदायत की। इजलास में गैर कानूनी अलॉटमेंट के गुज़िश्ता अमल के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया गया। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने क़वानीन और पॉलिसियों की तश्कील के अलावा इनमें ज़रूरी तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में मनशियात की रोकथाम की टास्क फोर्स के दूसरे इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर कानून ने इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर किया और मुतल्लिका हुक्काम को जामे लाहे अमल तैयार करने के लिए इस माह की 20 तारीख तक अपनी आरा और तजावीज़ पेश करने को भी कहा। इजलास में इस बात पर इत्तफाक राय पाया गया कि सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम्स और मुतल्लिका महकमों में इश्तराक के अमल की अशद ज़रूरत है ताकि माली बदउनवानियों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात की वज़ीर ममलकत शेज़ा फातिमा ख्वाजा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए तमाम मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स के मौसर इस्तेमाल की हिदायत की। उन्होंने IT के फ़रोग के लिए कोशिशें तेज़ करने और टेलीकॉम के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन व अमान का जायज़ा लेने के हवाले से आज पेशावर में एक इजलास की सदारत की। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत महकमे पुलिस को हर लिहाज से मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। इजलास में पुलिस के लिए बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और दीगर जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए जारी करने का भी फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने पुलिस शुहदा के वर्सा को रमजान पैकेज में शामिल करने का ऐलान किया, जिसके तहत पुलिस शुहदा के लवाहिकीन को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने शुहदा कोटा के तहत तमाम शुहदा के बच्चों की भर्ती के लिए एक वक्ती कोटा तय करने का केस सूबाई काबीना की मंजूरी के लिए तैयार करने की भी हिदायत की। अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुक्काम को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की भी हिदायत की।
سندھ کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ اور انہیں تعلیم، صحت اور دوسری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں نئی صوبائی کابینہ کے تعارفی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور تعلیم، صحت اور دیگر شہری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام صوبائی وزراء کو ہدایت کی کہ وہ ضروری اشیاء قیمتوں کو مانیٹر اور کنٹرول کرنے کے لیے بازاروں کے اچانک دورے کریں۔ انہوں نے آئی جی سندھ کو شہر میں اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے اور صوبے میں امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انسپکٹر جنرل پولیس نے اجلاس کو امن امان کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج بولان میڈیکل کمپلیکس کوئٹہ کے دورے کے موقع پر متعلقہ حکام کو فرائض سے غفلت برتنے پر کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ محنت اور لگن سے فرائض انجام دینے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مریضوں کو ان کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول۔ آج لاہور میں صحت منصوبے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہسپتالوں میں بدعنوان مافیاز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ انہوں نے فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل منصوبے کو جلد از جلد مکمل فعال بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت فیلڈ ہسپتالوں کے ذریعے 15 لاکھ جبکہ کلینک آن ویل منصوبے کے تحت 40 لاکھ شہریوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کی تعمیر، مرمت اور اپ گریڈیشن کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے لاہور میں سرکاری کینسر اسپتال کی تعمیر کا پہلا مرحلہ اسی سال مکمل کرنے جبکہ 2 سال میں ہسپتال کی مکمل تعمیر کا بھی حکم دیا۔ پاکستان کے غربت کے خاتمے کے فنڈ نے افغان مہاجرین کے لیے پاورٹی ایجوکیشن پروگرام کے 5ویں مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد 1 سال کے عرصے میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد کے 900 افغان مہاجرین خاندانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور ہنرمندی کی تربیت دینا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ ریاست میں سیاحت، پن بجلی کی پیداوار اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہاشو گروپ کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ آزاد جموں کشمیر حکومت اور ہاشو گروپ کے درمیان ہونے والا معاہدہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بلا سود قرضے فراہم کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے اختلاف رائے کو دبانے کی اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما نعیم احمد خان کی سربراہی میں قائم جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ظالمانہ قانون کے تحت عائد کی گئی پابندی متنازع علاقے میں سیاسی جماعتوں کے خلاف مودی حکومت کا ایک اور ظالمانہ اقدام ہے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی، مسلم لیگ، تحریک حریت، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، دختران ملت اور مسلم کانفرنس سمیت کئی دیگر سرکردہ تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پابندی کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے پابندی کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ضلع پونچھ کے علاقے مینڈھڑ میں لوگوں نے قابض بھارتی انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ علاقے میں طویل عرصے سے پانی کا شدید بحران ہے، لیکن انتظامیہ کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ محصول غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں اور وحشیانہ بمباری میں مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی حملے کر کے 2 بچوں سمیت 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,272 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 73,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو سے الحاق کے بعد ان کے سرحدوں پر فوج اور دفاعی نظام تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈن اپنی دیرینہ غیر وابستہ عسکری پالیسی کو خیرباد کر کے باقاعدہ طور پر نیٹو کا 32واں رکن بن گیا ہے۔ فن لینڈ نے گزشتہ برس عسکری اتحاد میں شمولیت اختیار کی تھی۔ گزشتہ ماہ صدر پوتن نے شمال میں نیٹو کے پھیلاؤ کے رد عمل میں شمال مغرب میں روس کی عسکری قوت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ماسکو اور لینن گراڈ اضلاع کے دوبارہ قیام کی دستاویز کی بھی منظوری دی تھی۔ ادھر یوکرین نے رات گئے ریزان، کوستوو اور کیویشی میں روس کے تیل صاف کرنے والے 3 کارخانوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ تاہم روس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رات گئے 8 علاقوں میں توانائی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 25 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں۔ ابھی کھیلوں کی خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے ترنم حامد کے چینل۔ جی بہت شکریہ ایاز، اور کھیلوں میں ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے کرکٹ کا۔ ذکا احمد قریشی کی قیادت میں پاکستان کی قوت سماعت سے محروم ٹیم نے متحدہ عرب امارات میں چوتھا ڈیف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل T20 ورلڈ کپ 2024 جیت لیا ہے۔ ورلڈ کپ کا انعقاد کرکٹ ویژن سینٹر شارجہ میں ہوا، جو رواں ماہ کی 6 سے 12 تاریخ تک کھیلی گئی۔ کل 6 ممالک نے ورلڈ کپ میں حصہ لیا، جن میں پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا شامل تھے۔ پاکستان نے تمام میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو 88 رن سے شکست دی۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے 151 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم 16.5 اوورز میں 63 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پاکستان کی قوت سماعت سے محروم ٹیم کے کھلاڑیوں کو T20 ورلڈ کپ 2024 جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک بیان میں کہا کہ جبار علی اور منصور خان نے شاندار باؤلنگ، جبکہ باسط عباسی نے نہایت عمدہ بلے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم نے سخت محنت سے فائنل میں سری لنکا کو شکست دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ٹیم ورک اور عزم کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں کل کراچی میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نویں HPL PSL کے 3 پلے آفز اور فائنل کے لیے امپائر اور میچ ریفری مقرر کیے ہیں۔ پلے آفز اور فائنل کل سے سوموار تک نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں ماہ کی 2 تاریخ کو بارش کے باعث پاکستان سپر لیگ کے منسوخ ہو جانے والے میچوں کے ٹکٹس کی رقم واپس کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے تھے۔ ٹکٹس کی رقم راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں TCS کے مخصوص مراکز پر واپس کی جا رہی ہے، جو اگلے بدھ تک وصول کی جا سکتی ہے۔ ملتان سلطانز کی افتخار احمد پر نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ کے دوران PSL کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ PCB کے مطابق انہوں نے آرٹیکل 2.5 کی خلاف ورزی کی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ کے تیسرے اوورز میں افتخار احمد نے بلے باز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی۔ نیشنل نیٹ بال چیمپئن شپ جون میں پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے لیاقت جمنیزیم میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے صدر مدثر آرائی نے کہا کہ چیمپئن شپ کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور ملک بھر سے 17 مرد اور خواتین ٹیمیں چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ میں حصہ لینے والی ٹیموں میں پاکستان آرمی، واپٹا، پولیس، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، ریلویز، پاک بورڈز، ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر، ایلیٹ اکیڈمی، روز اکیڈمی اور اسلام آباد شامل ہیں۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں، اور تجارت کا احوال جانتے ہیں ایاز اسلم سے۔ ملک میں کاروں کی فروخت میں اس سال فروری میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 100% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس سال فروری میں 7,000 سے زائد کاریں فروخت ہوئیں، جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے میں کاروں کی فروخت 3,500 سے زائد تھی۔
यंग एक्सपो स्प्रिंग 2024 और इंटर टेक्सटाइल शंघाई एप्पल फैब्रिक स्प्रिंग एडिशन 2024 में 18 पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। दुनिया की दोनों बड़ी नुमाइशें चीन के शहर शंघाई में हुई। पाकिस्तानी कंपनियों ने अपनी जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की, जिनमें दुनिया भर से खरीदारों ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। इस मौके पर शंघाई में पाकिस्तानी कौंसल जनरल हुसैन हैदर ने कहा कि टेक्सटाइल की सनत एक बड़े बरामद कुनिंदगान के तौर पर उभर कर सामने आई है, जिसका सालाना बरामदात में हिस्सा 1 अरब 90 करोड़ डॉलर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 853 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 64,048 पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 252 मिलियन से ज़ायद हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 321 मिलियन से ज़ायद हिस्स का लेन देन हुआ। आज मजमूई तौर पर 329 कंपनियों के हिस्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 52 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा, 237 में कमी, जबकि 20 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 200 रुपये, जबकि अला वसाया टेक्सटाइल के हिस्से की कीमतों में 108 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 278 रुपये 29 पैसे कीमत खरीद, कीमत फ़रोख 279 रुपये 79 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 356 रुपये 1 पैसे, कीमत फ़रोख 356 रुपये 66 पैसे। यूरो कीमत खरीद 303 रुपये 9 पैसे, कीमत फ़रोख 303 रुपये 14 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 18 पैसे, कीमत फ़रोख 74 रुपये 73 पैसे। कीमत खरीद UAE दरम 75 रुपये 75 पैसे, कीमत फ़रोख्त 75 रुपये 90 पैसे, जबकि जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 86 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 89 पैसे रही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,92,133 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,28,125 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 81,205 मेट्रिक टन बरामदी और 46,920 मेट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी तजारती खबरें और अभी आपके लिए चलते हैं फ़न की दुनिया में। नामवर क्लासिकी गुलकारा शाहिदा परवीन की आज 21वीं बरसी मनाई गई। शाहिदा परवीन नामवर गुलकारा जाहिदा परवीन की साहबजादी थीं। अपनी वालदा के अलावा उन्होंने उस्ताद अख्तर हुसैन खान, उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद छोटे ग़ुलाम अली खान से मौसीकी की तालीम हासिल की। अपनी वालदा की तरह शाहिदा परवीन को काफ़ियाँ गाने में भी महारत हासिल थी। उन्होंने मुतअद्दिद सूफ़ी शायरों खुसूसन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की मुख्तलिफ़ काफ़ियाँ गाईं। शाहिदा परवीन आज ही के दिन 2003 में वफ़ात पा गईं और उन्हें लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें बाद अज़ वफ़ात तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में बैसाखी मेला मनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने आज लाहौर में सूबे में सयाहत के फ़रोग़ के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए आइंदा 7 दिनों में एक जामे पंजाब सयाहती मनसूबे पर जोर दिया और सूबे भर में सयाहती मकामात की निशानदही करने की हिदायत की। फ़न की दुनिया के बाद अब जानते हैं साइंस की दुनिया का अहवाल। तफसील मौजूद है अयाज़ के पास। शुक्रिया तरन्नुम। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साइंसदानों ने समंदरों पर मरीख के असरात के हवाले से हैरान कुन इंकशाफ किया है। माहिरीन ने ज़मीन की बेहतर आगाही के लिए समुद्र की तह में मौजूद ठोस मवाद का जायज़ा लिया। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि 2.5 साल के अरसे में रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के दौरान समुद्र की गहराई में मौजूद लहरें कमज़ोर और मजबूत होती रहती हैं और तहकीक से पता चला है कि समुद्रों में बड़े पैमाने पर आने वाला भंवर मरीख की वजह से है। और व्हाट्सएप ने नया फीचर मुतारिफ करवाया है, जिसके ज़रिए सार्फिन चैट में 3 पैगामात पिन कर सकेंगे ताकि अहम मालूमात तक आसानी हो सके। इससे पहले व्हाट्सएप पर यह सिर्फ एक ही पैगाम पिन किया जा सकता था। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई सिंध, शुमाली बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। कड़ी दुपट्टा में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुजफ्फराबाद में 27 मिलीमीटर, रावलाकोट में 19, दीर में 20, पटन में 16, काकूल में 14, मालम जब्बा और चित्राल में 13, सैदू शरीफ में 12, कालाम में 11, मोइंजोदारो में 17, खैरपुर में 16, लाड़काना में 12, सक्खर में 7, कोयटा में 13, कल्लात में 11, योब में 5, मरी में 8, रावलपिंडी में 7, इस्लामाबाद में 7, अटक में 4, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद और चकवाल में 2-2 मिलीमीटर। इसके अलावा मालम जब्बा में 3 इंच और कालाम में 2 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई।
آج سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کالام میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 3، لاہور میں 13، کراچی میں 22، پشاور میں 12، کوئٹہ میں 2، مظفر آباد میں 8، گلگت میں 8 اور سری نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی اضلاع میں سرد رہے گا، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک طارق آوان، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیش کے شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔